خوشخبری ملے گی اور کچھ گھنٹوں میں جوائنٹ سیشن میں یہ خوشخبری بھارت کو مل گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجمی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا۔ اصل میں ایسے ہے کہ یہ کو ریلیشن تو میں اس کو نہیں سمجھتا ہوں، جس طرح بھی سر نے بات کی کہ اخلاقی اقتدار کی کار کیا، آپ ہم سے یہ بات کر رہے ہیں سارے میرے دوست، تو اصل میں دوسرا انہوں نے ایک اور بات بھی کر دی کہ جنگی قیدی تھا یہ، اس کو چھوڑنے میں جلدی کر دی۔ اصل میں یہاں پر تھوڑا سا میں ایک ایڈ کر دوں کہ ابھی فی الحال اعلان جنگ نہیں ہوا، اعلان جنگ نہیں ہے، اس کو ہم جنگی قیدی فی الحال ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ یہ جنگی قیدی تھا، لیکن یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ایویڈنس تھا جس سے ہم بہت کچھ نکلوا سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات صاحب یہ ہے کہ ہمارا جو موقف ہے، میں بیسیکلی پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ کی طرف سے تھوڑی بات کروں گا کہ ہمارا جو موقف ہے یونائٹ پاکستان، ڈیفینڈ پاکستان اور ریفارم پاکستان، اکاؤنٹیبلٹی آف آل، ایکول جسٹس فار آل، ون فلیگ ون نیشن اور انڈیا از اینیمی۔ ہمارا واضح موقف ہے کہ انڈیا از اینیمی، کہ وہ کلیئر کٹ ہمارا گزٹڈ ایک اینیمی ہے۔ آپ کو کسی سے بھی امریکہ سے یا باقی طاقتوں سے شاید اتنے وہ نہیں ہوگا، لیکن یہ آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا ایک انتہائی خطرناک قسم کا دشمن ہے۔ اور اس وقت اس کو جو ہماری کوئک ریسپانس فورس کیو آر ایف، ہم اس کو ملٹری میں زبان میں کہتے ہیں کیو آر ایف، کوئک ریسپانس فورس، جو 1.5 منٹ میں فاصلہ اس کو ریسپانس کر دیتے ہیں، اگر وہ ہمارا اس کو ریسپانس نہ ملتا تو 7 منٹ کا ٹائم اگر اس کو مل جاتا تو وہ اسلام آباد تک پہنچ سکتے تھے۔ تو اس لیے ہماری فورس نے ان کو بڑا کوئک ریسپانس دیا اور ان کے جو طیارے گرائے، اور وہ ہمارے لیے آپ پلیٹ فارم کا ذکر کر رہے ہیں، اس میں تو آپ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے۔ جی جی بالکل، دشمنی کی بنیاد پر دشمن کا ایک ڈیفینیٹلی جو بھی پائلٹ تھا وہ جذبہ خیر سگالی کے ساتھ تو پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی نہیں کر رہا تھا، وہ جذبہ شر سگالی کے تحت ضرور کر رہا تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ایویڈنس تھا، وہ اسی لیے میں نے بات کی کہ ہم اس کو ایز اے جنگی قیدی تو نہیں، لیکن ایک امپورٹنٹ ایویڈنس کے حیثیت سے ہم اس کو نہیں ریلیز کر رہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا سر کہ ان کو اس کو رعایت نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو اپنے پاس ایز ایویڈنس رکھنا چاہیے تھا۔ بے شک اس کی جس طرح ایک آفیسر کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، یا جس طرح وہ جنیوا کنونشن کی انہوں نے بات کی، اس کے مطابق اس کی جو بھی مراحت تھیں اس کو یہاں پاکستان میں ملتی، لیکن وہ ہمارے پاس رہتا جیسے کلبھوشن یادو ہمارے پاس ہے، اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس رہتا تو دنیا کو پتہ چلتا کہ یہ واقعی شر سگالی کے سے آئے تھے، تو ان کو جواب۔ اچھا، ویسے ابھی میں مزید اس پر بھی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن جس کو شاید سارا دن میڈیا یا کل سے میڈیا بالکل اوور لک کر رہا ہے۔ جی جی میں بلکہ پراجا صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ مجھے یہ بتائیں، ایک واقعہ ہوا، اس واقعے میں انڈیا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جناب انہوں نے پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کی اور آ کر 350 سو کالڈ جو بھی دہشت گرد تھے انہیں مار دیا، کیمپوں کو تباہ کر دیا، اور بڑا سکسیسفل ایک بالی ووڈ فلم کی طرح آپریشن کر کے وہ واپس چلے گئے۔ انڈین میڈیا نے اس پر بڑا پیٹا، بڑے طبلے بجائے، بڑے شادیانے بجائے۔ آج مجھے ایک بات بتائیں کہ ان کے اب اتنی بڑی اور اتنی ہیوی کاروائی بقول انڈیا کے جو انہوں نے کی ہے اور اس میں کامیابی حاصل کی ہے، چلے ایک لمحے کے لیے مان جاتے ہیں کہ شاید چلو کر لی، تو اس کے بعد رائٹ آفٹر دا سیکنڈ ڈے آخر ایسے کون سی ضرورت محسوس انہوں نے کی کہ انہوں نے دوبارہ اپنے طیارے بھیج دیے؟ یہ سوال ہے، وہ طیارے آئے کیوں تھے؟ جی وہ یہ کہ دیکھیں کہ جب جنگ شروع ہوتی ہے یا تبر جنگ بچ جاتا ہے یا ایسی فضا بن جاتی ہے کہ کشیدگی اپنے جو ہے کلائمیکس کو پہنچنے والی ہوتی ہے، تو